औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 10वां पारा सूरह तौबा की आयत नंबर 61 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह तौबा आयत नंबर 61। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनहुमुल्लज़ीना युअ्ज़ूनन नबिय्य व यक़ूलूना हुवा उज़ुन कुल उज़ुनु खैरिल लकुम युअ्मिनु बिल्लाहि व युअ्मिनु लिल मुअ्मिनीना व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना युअ्ज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम। व मिनहुमुल्लज़ीना, और उनमें ऐसे लोग भी हैं। मुनाफिकीन की बात चल रही है, ख़ास तौर पे ग़ज़वा तबूक के हवाले से। अल्लाह फरमा रहे हैं कि इन मुनाफिकीन में कुछ ऐसे भी हैं युज़ूनन नबिय्या, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुँचाते हैं, तकलीफ़ पहुँचाते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखता है। व यक़ूलूना हुवा उज़ुन, और उनमें से एक बात यह है कि आपको कहते हैं कि आप कान हैं, यानी आप कानों के कच्चे हैं, हर किसी की बात सुनते हैं, हर एक को बात करने का मौका देते हैं। कोई ऐसे नहीं है कि सिर्फ सरदार और जैसे बादशाहों के साथ सिर्फ बड़े बड़े लोग बात कर सकते हैं, हर कोई बात नहीं कर सकता। ये रवैया नहीं है आपका। आप हर कसो नाकस की बात सुनते हैं और पूरी तवज्जो से सुनते हैं। ये भी उनको तकलीफ थी, ये भी उनको इतराज़ था। आप सब की बातें सुनते हैं। तो अल्लाह ताला उनको क्या फरमा रहे हैं? कुल, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दें, उज़ुना खैरुल लकुम, ये सुनना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हर बंदे की बात को सुन लेना, इसी में तुम्हारी भलाई है। या ये भलाई की बातें सुनते हैं और जो तुम्हारी शर की बातें होती हैं, दूसरों की होती है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ही रह जाती हैं, उनका कोई जिक्र तज़किरा किसी के साथ नहीं होता। यानी तवज्जो से बात सुनना, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये तो एक बेहतरीन अमल है। और ये कुफार मक्का भी जानते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कुरान की बात करते, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग का काम करते, तो वो क्या करते थे? शोर मचाते थे, लोगों को मना करते थे आपकी बात ना सुने। जो सुनेगा, जो इस कुरान को सुनेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनेगा, वो तो फिर ईमान ले आएगा ना। आज भी दुनिया में कुरान पढ़ के लोग ईमान ला रहे हैं, बगैर किसी की दावत के, बगैर किसी की तबलीग के। तो सुनना हदायत की पहली सीढ़ी है। और सुनना, जब इंसान किसी बात को सुनता है तो उस पर गौर करता है, फिर उसको उसमें से खैर और शर का पहलू दोनों उसको वाज़े हो जाता है। सुनता है किसी की बात को, तवज्जो से सुनता है, समझ के सुनता है, तो उसके अंदर देखते हैं कि उसको क्या, कैसे अमल करना है, किसी को माफ़ करना है, किसी के साथ क्या बात करनी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्तियों को अगर ये तकलीफ़ दी जाए और ये कहा जाए, तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये तुम खैर की बातें हैं। अब देखें, बात मुनाफिक कर रहे हैं, जवाब अल्लाह दे रहे हैं। अल्लाह की मोहब्बत की इंतहा है अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आपने इतराज़ नहीं किया, ऐसी बातें सुनी भी आपने, लेकिन आपने नहीं किया, लेकिन मेरे रब ने जवाब दिया। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहे कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि आप ये बात सुने, और ये खैर का काम है किसी की बात को सुनना और उसका सामना करना। और इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पे इंसान को अमल करना चाहिए और बात तवज्जो से सुननी चाहिए। आज भी दुनिया में किसी की बात तवज्जो से न सुने तो क्या उसको अच्छा लगता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न किसी की गुर्बत को देखते थे, न किसी के देहातीपन को देखते थे, न किसी मुफलसी को देखते थे। हर किसी की बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करने का पूरा पूरा मौका मिलता था आपके पास। युमिनु बिल्लाहि व युमिनु लिल मोमिनीना, आप मेरा नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि उनका एक अल्लाह पे ईमान है। व युमिनु लिल मोमिनीना, और वो अपने मोमिनीन पे, जो सच्चे मोमिनीन ईमान वाले हैं, उन पे एतबार करते हैं, उन पे यकीन करते हैं। व रहमतुल लिल्लज़ीना, और आप बायसे रहमत हैं, बायसे बरकत हैं, सरापा रहमत है, मगर किसके लिए? आमनु मिनकुम, ए लोगो जो तुम में से ईमान लेके आए।
جو بھی ایمان والا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی اس کے لیے سراپا رحمت ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے سراپا رحمت ہے، لیکن ایمان شرط ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ، جو کوئی بھی تکلیف پہنچائے، دکھ بھری باتیں کرے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ لہم عذاب علیم، اس کے لیے عذاب ہے اور عذاب دردناک عذاب ہے۔ یعنی دکھ بھری باتیں کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ دکھ بھری باتوں پہ اللہ پہ بھروسہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہے ہمارے سنت، اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے ہمیں اس پہ صبر کرنا ہے، ہمیں اس پہ صبر کرنا ہے۔ یہ الفونا، یہ حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، لکم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے، لیرزوکم تاکہ آپ ان سے راضی ہوں، آپ سمجھیں یہ بڑے مومن ہیں، بڑے پکے ہیں، بڑے سچے ہیں، بڑے کھرے ہیں، یہ قسمیں کھاتے ہیں آپ کے سامنے۔ یعنی منافق اپنی دینداری کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے ڈر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، تاکہ اسلام کا جو غلبہ ہو رہا ہے اس کے فائدے بھی ہمیں ملیں اور ہمیں تحفظ بھی ملے۔ یہ دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احق ان یرضوہ، کہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور ان سے ڈریں۔ ان کانوا مومنین، اگر ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، انہیں دنیا کے مال و دولت کا ڈر نہیں ہے، انہیں دنیا کی عزت کا ڈر نہیں ہے، انہیں اللہ اور رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی رکھا جائے، لوگوں سے مت ڈرا جائے۔ علم یعلمو، کیا ابھی تک ان کو نہیں پتا چلا، انہو، بے شک وہ، من یحادد اللہ، جو کوئی یحادد اللہ ہے، دشمن بن کر مقابلہ کرے، دشمن بن کر مخالفت کرے، دشمن بن کر خلاف کرے، کس کے؟ اللہ ہو، اللہ کے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جو کوئی حد سے تجاوز کرے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حد مقرر کی ہے، جو دین کی حدود ہے، ان سے تجاوز کرے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، فَأَنَّا، تو پس بے شک اس کے لیے، لہو، اس کے لیے ہے، نارا جہنم، جہنم کی آگ، خالدن فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم، اللہ کے حکم اور اللہ کی حدود کو توڑنے والا، اللہ فرما رہے ہیں، اور آپ کو تکلیف پہنچانا ہے، وہ جہنم میں رہے گا اور وہ جہنم سے آزاد نہیں ہوگا، اللہ اس پہ رحم نہیں فرمائیں گے کہ جہنم سے نکالیں۔ ذالک خزی العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے کہ جہنم میں گیا، اللہ کی رحمت کبھی بھی اس کو جہنم سے نہیں نکالے گی، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اب اللہ کی حدود کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا۔ آج آپ دیکھیں، ہیلے بہانوں سے مسلمان حکومتیں، ہم اپنے ملک میں بھی دیکھیں، اس کو جائز قرار دینے کے لیے کبھی نام بدل کے، کبھی طریقہ بدل کے، کبھی اسکیمیں بدل کے اس کو حلال کرتے ہیں۔ داڑھی کے مذاق اڑائے جا رہے ہوتے ہیں، ٹخنوں سے سلوار اوپر کرنی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بچیاں حجاب کرتی ہیں، عبایا پہنتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، اس پہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مومن عورتیں جب نکلیں، ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے اوپر بڑی بڑی چادریں اوڑھنیاں ہوں۔ آج ان اوڑھنیوں والوں کا ان بچیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ فرائض سرے عام توڑے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سارے کیا ہے؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدود کو توڑنے والی باتیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں، وہ باپ ہے، بھائی ہے، خامند ہے یا حکومت وقت ہے، وہ جواب دہ ہیں اللہ کے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ نارا جہنم خالدن فیہا، بڑے سوچنے کا مقام ہے۔ یحذر المنافقون، یہ منافقون جو ہیں یہ بڑے چوکنے رہتے ہیں، بڑا دھیان رکھتے ہیں، بڑے ہوشیار رہتے ہیں اور ڈرتے بھی اندر سے، ان تنزل علیہم سورتن، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ کوئی سورت نہ نازل کر دیں اللہ، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، دنیا داری ہے، دنیا کے
مال اور اولاد کی محبت ہے، اس کو ظاہر نہ کر دے۔ دل ایمان لا کر بھی جانتے، یعنی وہ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، لیکن یہ پھر بھی جانتے تھے کہ اللہ سب کو جانتا ہے اور جب چاہے اس کو ظاہر کر سکتا ہے، کہ اللہ بھی بڑا کریم ہے، اللہ نے بھی بڑا ہی ان کا بھرم رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کا بڑا بھرم رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تاکہ ان کی آنے والی نسلوں میں بھی اگر کوئی ایمان والا ہو تو اس کو کوئی تانا نہ دے سکے، اس لیے ان کے نام پتہ ہونے کے باوجود ظاہر نہیں کیے، صرف حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بتائے، اور انہوں نے بھی منع کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، انہوں نے زندگی میں کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ کل استعذوا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں کہ اس ہنسی مذاق میں پڑے رہو، ان اللہ مخرج ما تعذرون، اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے، اپنے قرآن کے ذریعے سے جو کچھ ظاہر کرنا ہے وہ ظاہر کر کے چھوڑے گا۔ وہ تمہارے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو کہے گا وہ بھی وہی کریں گے۔ یہ تمہارے ڈر سے اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مسلمانوں کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اللہ تعالیٰ جب چاہے گا وہ ظاہر کر دے گا، کسی بھی صورت سے، کسی بھی وحی کے علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری چیزیں بتا دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بتا بھی دیں آگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عزت اور پردہ رکھا، لیکن یہ دیکھیں ان کی حرکات اس قابل نہیں ہے۔ منافقت اصل میں علامات سے پہچانی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ مسلمان کو، کلمہ گو کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ منافقت میں نہ چلا جائے۔ ہر انسان ان آیات میں اپنے دیکھے، اس آئینے میں اپنی شکل کو دیکھے، اور اگر کہیں پہ کوئی ایسا معاملہ موجود ہے، اللہ سے معافی مانگ کے آج زندگی، آج اللہ توبہ قبول فرمائیں گے، اور آئندہ کے لیے انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔